بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں زبان کھولنے کی کیا تکلیف لاحق ہو گئی تھی، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ سلطان شاہ اپنی کھوپڑی کو تفہیمی انداز میں جنبش دے کر جہانگیر کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے وہ ذکر دانستہ تاخیر سے چھیڑا کیونکہ اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے یہ جتانا بہت ضروری تھا کہ ماجے کے کریا کرم میں ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر اسے نہ بتاتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ جہانگیر مجھے گھورتے ہوئے گرایا۔ اس پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری بلکہ ناگزیر تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح کے اخبارات میں پڑھ کر وہ ہم سے خوفزدہ ہو جائے گی اور ہماری اس کارروائی کا انتقام لینے کے لیے کوئی نئی منصوبہ بندی شروع کر دے گی۔ جہانگیر نے جلے کٹے لہجے میں کہا، او ہو، تو تم اس کے انتقام سے خوفزدہ ہو؟ میں نے ہلکا سا کہا لگا کر احتجاجیہ انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میرے انکشاف نے اس کی کمر توڑ دی ہوگی۔ اب اسے ہمارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑے گا، اور تم تو ویسے بھی میرے اور اس کے معاہدے کی روح سے امان میں آئے ہوئے ہو۔ وہ تمہیں چھیڑ کر جاز فارماسیوٹیکل کے لیے کوئی خطرہ کھڑا نہیں کرے گی۔ بس اب چپ رہو۔ جہانگیر نے قدموں کی ہلکی سی دمک محسوس کر کے اضطراری لہجے میں کہا، سلمیٰ کے سامنے ماجے کا قصہ نہ چھیڑنا ورنہ وہ واقعی خوفزدہ ہو کر میکے چلی جائے گی۔ تم بھی نرے جورو کے غلام ہو۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑایا، فکر نہ کرو، تمہاری شادی ہوگی تو ساری مردانگی سامنے آ جائے گی۔ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گورتا ہوا گرایا۔ بات آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ اسی وقت سلمیٰ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پی چکے ہو تو اب کھانا لگا دوں؟ سلمیٰ نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ اسی کے ساتھ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سینٹر ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ کر میرے سامنے پلیٹ سجا دی تھی۔ تم مجھے بلا وجہ کانٹوں میں گھسیٹتی ہو۔ میں نے اپنے گلاس سے آخری قطرے اپنے معدے میں انڈیلتے ہوئے احتجاج کیا۔ جہانگیر مجھ سے زیادہ پیتا ہے۔ ابھی اس نے اپنی مسہری کے نیچے سے جو بوتل نکالی تھی وہ 1/4 خالی ہو چکی تھی۔ یہ شاید شام سے ہی چوری چھپے چسکیاں لیتا رہا ہے۔ ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ جہانگیر شرمندہ ہونے کی بجائے جارحانہ انداز میں گرایا۔ ڈھکن ڈھیلا رہا ہوگا، اسی میں سے تھوڑی بہت بہہ گئی ہوگی۔ وہ نئی بوتل تھی، سلمیٰ نے خشک لہجے میں کہا۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ولایتی بوتلوں کی سیل توڑے بغیر ڈھکن لیک نہیں ہوتے۔ اس بوتل کی سیل کیسے ٹوٹ گئی؟ مجھے کیا پتا، اسی سے پوچھو، جہانگیر نے ڈٹائی سے کہا۔ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ میں تو دن بھر یہاں بستر میں پڑا رہتا ہوں، یہی کیبنٹ میں بوتلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی دیدہ دلیری پر ایک گہرا سانس لے کر چھت کی طرف دیکھا اور پھر بے بسی کے ساتھ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ریٹا کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد سلمیٰ نے چبھتے ہوئے لہجے میں مجھ سے سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ کس ریٹا کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو 2-4 ریٹاؤں سے مراسم ہے تمہارے؟ اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ کبھی شراب نوشی میں اپنے ساتھ کے لیے اسے یاد کرتے ہو اور اس وقت اسے پہچاننے سے منکر ہو رہے ہو۔ میں اپنی خالی الذہنی کی وجہ سے اضطراری طور پر وہ سوال کر بیٹھا تھا، ورنہ اگلے ہی لمحے مجھے سلمیٰ کی وہ خوبرو پڑوسن یاد آ گئی تھی جسے مافیا والوں کے کی کلب میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ریٹا ڈی سوزا سلمیٰ کے محلے کی ایک شادی شدہ غیر مسلم خاتون تھی جو لاولد ہونے کی وجہ سے سوشل سرگرمیوں میں خاصی دلچسپی لیتی تھی۔ پھر وہ متوفی اسرار رضوی سے اپنے نجی مراسم کی وجہ سے کی کلب جا پہنچی۔ وہ دونوں اپنے جس مذموم تفریحی مقصد کے لیے کی کلب میں یکجا ہوتے تھے وہ کی کلب والوں کے لیے کوئی راز نہیں تھا، کیونکہ اس کلب کی آڑ میں ایسی ہی سرگرمیوں کو فروغ دے کر با اختیار اعلیٰ افسران کو مٹھی میں لیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ان لوگوں کی بے راہ روی کی فلمیں بھی تیار کی جاتی تھیں تاکہ کسی مرحلے پر ان کے انکار کی صورت میں بدنامی کی دھمکی دے کر انہیں مافیا کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ریٹا سے میری پہلی ملاقات سلمیٰ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت ہوئی تھی جب دلدار آغا نے جہانگیر کو اغوا کرا لیا تھا اور سلمیٰ اپنے گھر میں سخت تشویش اور اضطراب کے عالم میں تنہا تھی۔ دوسری بار میں نے ریٹا کو کی کلب میں اس رات دیکھا جب دلدار آغا کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ دوسروں کی طرح ریٹا نے بھی اپنی رنگین مزاجی کے بارے میں ایک معصومانہ سی کہانی تراشی ہوئی تھی جس سے میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے ریٹا کی یہ التجا قبول کر لی تھی کہ اس کی کلب سے وابستگی کے بارے میں سلمیٰ کو کچھ نہ بتایا جائے۔ اپنے محلے میں وہ اپنی عزت دار گھریلو خاتون کا برم برقرار رکھنے کی آرزو مند تھی، جبکہ کی کلب میں پہلا سودا عزت کا ہی ہوا کرتا تھا۔ ریٹا کیوں یاد آ گئی اس وقت تمہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے سلمیٰ سے سوال کیا۔ اس سے تم نے ہی یہاں متعارف کرایا تھا، میرا کیا چکر چل سکتا ہے اس کے ساتھ؟ آج اس نے 2 بار
بار تمہارے لیے فون کیا تھا، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ دوسری بار اس نے پیغام چھوڑا تھا کہ جب تم واپس لوٹو تو اسے فون کر لینا، اور تم اب بتا رہی ہو۔ میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا، تمہیں فرصت ہوتی تو بتاتی، چاہو تو اس وقت بھی اس سے بات کر سکتے ہو۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اس کا شوہر کیا خیال کرے گا؟ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ان دونوں میں کافی ذہنی ہم آہنگی ہے، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی سوزا تنگ نظر نہیں ہے۔ سلمہ اپنا جواز دیتی رہی اور میں اندر سے پھریری لے کر رہ گیا۔ ڈی سوزا تنگ نظر نہیں تھا اور اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن ریٹا اس سے چھپ کر اس بھروسے کا خون کر رہی تھی۔ اسرار رضوی کے ساتھ اس کی دوستی کسی طرح بھی قابل درگزر نہیں تھی، لیکن اس معاملے میں ریٹا سے زیادہ قصوروار ڈی سوزا تھا، جس نے آزاد خیالی اور باہمی اعتماد کے نام پر اپنی خوب رو اور جوان سال بیوی کو غیر مردوں سے ملنے جلنے کی آزادی عطا کی ہوئی تھی۔ آگ اور تیل کو یکجا کر کے یہ توقع رکھنا کہ آگ نہیں بھڑکے گی، حماقت اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا۔ دیر سویر کی بات تو بے معنی ہے، مجھے الجھن یہ ہے کہ وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ سلمہ کے آخری فکروں نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ ایک عورت کسی مرد سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ یہ تو اس دنیا کا سب سے سیدھا اور آسان سوال ہے، جس کا جواب کوئی نیم بالغ بچہ بھی دے سکتا ہے۔ تم کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ جہانگیر نے لقمہ دیا۔ اپنے معمولات میں وہ خاصا زیرک اور حاضر دماغ تھا، لیکن میرے اور سلمہ کے معمولات میں اس نے کبھی بھی اپنے ذہن پر زور دینے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے رویے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سلمہ کے مقابلے میں مجھے نابالغ یا اس کا کوئی محرم تصور کرتا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں دانستہ وہاں سے اٹھ گیا۔ میرا ارادہ ڈرائنگ روم سے فون کرنے کا تھا۔ ریٹا کو فون نہیں کرو گے؟ جہانگیر نے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ڈرائنگ روم سے بات ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلمہ سے ریٹا کا فون نمبر دریافت کر کے جہانگیر کی خوابگاہ سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف سے ریٹا نے ہی کال ریسیو کی تھی اور آواز سنتے ہی مجھے پہچان گئی تھی۔ تم کہاں غائب ہو؟ میں تم سے ملنے کے لیے بے چین تھی، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ اسرار رضوی کے بعد اب تم مجھ پر مہربان ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہونا پڑ جائے۔ ویسے تمہارا شوہر کہاں ہے اس وقت؟ اسرار کے اندوہناک انجام کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالو۔ اس کی آواز سے یوں محسوس ہوا جیسے میرے تبصرے سے اسے دلی صدمہ پہنچا ہو۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ ہوا وہ میرے تصور سے بعید اور میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میرا شوہر بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، تمہیں اس کی طرف سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت خواب آور گولیاں لے کر گہری نیند سو چکا ہے۔ جو اپنی بیوی کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ شوہر بے ضرر ہی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور ماؤتھ پیس میں کہا، تمہیں یک بیک میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تمہاری بے چینی نے میرے تعلقات کے بارے میں سلمہ کو چکنا کر دیا ہے۔ میں نے مجبوراً اسے فون کیا تھا کیونکہ میرے پاس تم سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ مجھے کی کلب میں تمہاری حیثیت اور پوزیشن کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں جس الجھن میں گر گئی ہوں اس کے بارے میں صرف تم ہی سے بے تکلفی کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، کیونکہ کلب سے تمہارا تعلق ضرور ہے۔ پہیلیاں بجائے بغیر کھل کر سیدھی سیدھی بات کرو۔ سلمہ ادھر آ نکلی تو تمہاری بات ادھوری رہ جائے گی اور معاملہ کل پر ٹل جائے گا۔ کی کلب والے اسرار رضوی کے بارے میں مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی روحانسی آواز شاید غیر ارادی طور پر دھیمی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اپنی نجی زندگی کے ایک ناگفتہ گوشے کو زیر بحث لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ تو کسی اور ہی چکر میں مارا گیا ہے۔ کی کلب والوں کے پاس میرے اور اسرار کے مراسم کے بارے میں جو مواد موجود ہے، اگر اس کی تشہیر کر دی گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور پولیس والے بھی ان مراسم کی بنا پر تفتیش کے سلسلے میں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ کی کلب والوں کے پاس تمہارے خلاف کیا مواد موجود ہے؟ اس وقت میں پراگندہ ذہنی کا شکار ہو رہی ہوں۔ ایک گہری سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری، جب تک میں شروع سے پوری بات نہیں بتاؤں گی تم کچھ نہیں سمجھ سکو گے۔ آج صبح میرے پاس مس شوچان کا فون آیا تھا، وہ فوراً مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں کی کلب پہنچی تو اس نے تخلیے میں مجھ سے اسرار رضوی کی موت پر تعزیت کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کی کلب میں اپنی آمد و رفت کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھوں جیسے میں اسرار کی زندگی میں آتی تھی۔ میرے استفسار پر مس شوچان نے کہا کہ میں جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے وہ لوگ میرے ذریعے اپنے کچھ معزز ارکان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے وہ توہین آمیز تجویز کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ میں بری طرح برہم ہو گئی۔ مس شوچان کی منطق ہی نرالی تھی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بار گھر سے نکل آنے
جانے کے بعد ناموں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسرار رضوی کی جگہ دوسرے بھی لے سکتے ہیں۔ جب میں اس کو برا بھلا کہہ کر واپسی کے لیے اٹھ رہی تھی تو وہ مجھے بہلا پھسلا کر زیر زمین ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں ویڈیو ٹیپ کی مدد سے اس نے ٹیلی ویژن سکرین پر مجھے طویل دورانیے کی وہ فلم دکھائی جو میری لا علمی میں تیار کی گئی تھی۔ ان حرامزادوں نے ہر وہ قابل ذکر لمحہ ریکارڈ کیا ہوا ہے جو میں نے کی کلب کی خلوت میں اسرار رضوی کے ساتھ گزارا تھا۔ شوچان نے مجھے آگاہ کیا کہ اگر میں نے اس کی تجویز پر عمل نہ کیا تو وہ فلم نہ صرف میرے شناسہ حلقوں اور میرے شوہر کے اہم کاروباری رفقا تک پہنچا دی جائے گی بلکہ اس کا ایک پرنٹ پولیس کو بھی دے دیا جائے گا، جس کے بعد میں پورے شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں پہلے سے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرتی رہی ہوں اس سے زیادہ کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ تو واقعی بڑی سنگین صورتحال ہے، میں نے مافیا والوں کے طریقہ واردات کے اس عملی پہلو پر غور کرتے ہوئے کہا، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں جو تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں خود ایک تماشائی کی حیثیت سے وہاں جاتا ہوں اور وقت گزاری کر کے لوٹ آتا ہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم میری مدد کر سکو گے۔ اپنے تاریک مستقبل کے تصور سے اس کی آواز برانے لگی۔ اس کی شرائط تسلیم کر کے تو میں ایک بازاری عورت بن کر رہ جاؤں گی۔ تم نے تو کلب کی ملکیت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ یہ پہلے سوچنے والی بات تھی ریٹا، میں نے نرم اور ناصحانہ لہجے میں کہا۔ جرم اگر پوری رازداری کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اثرات محدود رہتے ہیں، لیکن کھلے بندوں یا ڈنکے کی چوٹ پر وہی لوگ جرم یا گناہ کر سکتے ہیں جنہیں اپنی عزت یا نیک نامی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میری ملکیت والی بات مذاق تھی، میں بس ان کا پرانا گاہک ہوں، لیکن میں نے ایسی کوئی بے حیائی نہیں کی۔ میں کلب میں اسرار رضوی کی ایک معزز ملاقاتی بن کر جاتی رہی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدنیت لوگ ابتدا ہی سے میرے خفیہ نگرانی کراتے رہے ہیں تاکہ میرے خلاف مواد اکٹھا کر کے مجھے بلیک میل کر سکیں۔ تم ان کو سمجھا تو سکتے ہو، بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی مرد سے ملاقات کے لیے ایک معزز عورت کیوں دوڑی چلی آتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 2+2 لکھ کر یہ توقع کی جائے کہ کوئی اس کا جواب نہیں بوجھ سکے گا۔ تم سے سنگین غلطی ہوئی ہے۔ میں تمہاری خاطر زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ کی کلب میں توڑ پھوڑ مچا دوں اور مس شوچان کو مار مار کے اس کا چہرہ بگاڑ دوں۔ اس کو تو تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کام پارسن کا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ وہ میری بات کاٹ کر جلدی سے بولی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں عملے کے لوگوں میں مسلح محافظ بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں گولی ہی مار دیں۔ ایسی صورت میں تو وہ بری طرح میرے دشمن ہو جائیں گے، پھر میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، فی الحال تم ان سے دور ہی رہو، لیکن شوچان تمہیں طلب کر لے تو اس سے مل کر ٹال مٹول کرتی رہنا تاکہ ہمیں وقت مل سکے۔ اس دوران میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مس پارسن کوئی راہ نکال سکے۔ اوہ ڈارلنگ، یو آر گریٹ۔ اس کی آواز فرتے جذبات سے روند گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ تم سے میری مختصر سی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن میں یوں محسوس کرتی ہوں جیسے ہمارے درمیان ایک لمبی مدت سے دوستی چلی آ رہی ہے۔ کوئی راستہ نظر آیا تو میں خود تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ اب تم میرے لیے سلمہ کو فون نہ کرنا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دو۔ تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے اصرار کیا اور اسی لمحے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آزاد خیال عورت ہر ایک سے بہت جلد فری ہو جانے کے مرض میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے ایک اسرار رضوی تو کیا نہ جانے کتنے لوگ اسے قدم قدم پر فریب دیتے ہوں گے۔ میں شرف آباد میں رہتا ہوں مگر میرے گھر پر فون نہیں ہے۔ میں نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں دن میں کم از کم ایک بار ضرور تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں فون رکھ کر پلٹا تو سلطان شاہ ایک صوفے پر براجمان تھا۔ وہ میری بے خبری میں نہ جانے کب وہاں آ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے میری ساری نہیں تو بیشتر گفتگو ضرور سنی تھی، جس میں موضوع کے بارے میں بہت سی کھلی باتیں شامل تھیں۔ یہ بھی امیدوار معلوم ہوتی ہے۔ آخر کار سلطان شاہ نے فکرہ چست کر ہی دیا۔ مظلوم عورت ہے، تم اس کا ساتھ دے سکو تو یہ ثواب کا کام ہوگا۔ یہ تو اب تم ہی کماتے رہو، مجھے معاف رکھو۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر مظلوم اور دکھی عورت کو پوری دنیا میں تمہارے علاوہ اپنا کوئی ہمدرد نہیں ملتا۔ ویسے تمہارا یہ مشورہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ منہ کالا ہی کرنا ہو تو رازداری کا پورا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ سنگساری کی سزا نافذ کرنے کے لیے 2 چشمدید گواہوں کی شرط سے تمہارے مشورے کو تقویت ملتی ہے۔ جو شخص دوسروں کو دکھا کر کوئی جرم یا گناہ کر لے وہ صرف خود ہی مجرم نہیں بنتا بلکہ دوسروں کو بھی اپنی تقلید پر اکساتا ہے، اور اسے سخت سے سخت سزا ملنی ہی چاہیے۔
چاہیے۔ میرا یا اس کا مضحکہ نہ اڑاؤ، اس کی ایک لغزش اس کے لیے لعنت کا توق بن گئی ہے جس سے وہ اب خوفزدہ ہے۔ میں نے تاؤ کھائے بغیر ناصحانہ لہجے میں کہا، اگر اس نے میری گفتگو نہ سنی ہوتی تو شاید میں اسے ریٹا کے راز سے آگاہ نہ کرتا، لیکن اس وقت اس کے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے تفصیل میں جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں اسے اختصار سے سمجھاتے ہوئے میرے ذہن میں رہ کر ایک ہی خیال ڈنک مار رہا تھا کہ گھنونے جرائم میں ہیروئن فروشی، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور اسلحہ کی غیر قانونی تجارت میں کسی نہ کسی طرح منسلک رہنے کے بعد بلیک میلنگ کا صرف ایک شعبہ باقی رہ گیا تھا جو مافیا کی سربراہی کے بعد میرے کھاتے میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میرے مافیا میں شامل ہونے کے مقاصد کچھ اور تھے اور میں ان کی صفوں میں شامل ہو کر ان کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے مقصد سے قطع نظر اس وقت میں مافیا کا سربراہ تھا اور میری شمولیت سے قبل وہ بلیک میلنگ سمیت جو کچھ کر رہے تھے اس کی براہ راست ذمہ داری میرے اوپر آ چکی تھی۔ ایسے اچھے دنوں کی امید کا تعاقب کرتے ہوئے بلیک میلنگ کا آخری خطاب باقی رہ گیا تھا جو کسی جدوجہد کے بغیر خود بخود میری پیشانی کا داغ بن گیا تھا۔ ادھر میری غیر حاضری نے سلمہ کو تجسس میں مبتلا کر دیا، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری خوابگاہ میں آ پہنچی اور مجھے احتراماً بستر چھوڑ دینا پڑا۔ سلطان شاہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے سلمہ کی آمد پر بھی اپنے انہماک میں فرق نہیں آنے دیا۔ اس سے بات کر کے چوروں کی طرح یہاں کیوں چھپ گئے ہو؟ سلمہ نے آتے ہی لڑاکا انداز میں اپنا ہاتھ فضا میں لہرا کر مجھ سے سوال کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں نیند نہیں آ سکے گی، میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں تمہارے ہی ساتھ رہتا ہوں یا میرا کوئی اور بھی ٹھکانہ ہے۔ یہ تو وہ مجھ سے بھی معلوم کر سکتی تھی، اس نے بے اعتباری کے ساتھ کہا۔ اس کا جواب وہی دے سکے گی، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ تم نے اس کے ساتھ ہیرا پھیری کا کوئی چکر چلایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی گرائی۔ اس طرح بیویاں ہی اپنے شوہروں کو دھمکی دینے کا حق رکھتی ہیں، مگر پھر بھی تم جانتی ہو کہ میں اس قسم کی ہیرا پھیری سے کوسوں دور بھاگتا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں تمہاری طرح پارسا بننے والے گنے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ دانت پیس کر بولی، جو اپنی جاننے والیوں پر اپنی پارسائی کا روب گانٹھ کر دن رات اجنبی عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ بدترین قسم کا ذہنی عارضہ ہے جو شاید تم کو لاحق ہو چکا ہے۔ سلطان باہر جا چکا تھا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو ابتدا جاننے والیوں سے ہی کروں گی، میں نے تخلیہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ریٹا کا چہرہ اتنے گہرے میک اپ میں لتھڑا رہتا ہے کہ مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں تم بدرجہ حسین ہو، لیکن میرا مزاج تمہارے سامنے ہے، بس میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چار کیے بغیر بولی، تم نے ہمیشہ میری بہت توہین کی ہے۔ اب اگر غزالہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے تمہارا کوئی کارنامہ سامنے آیا تو میں تمہاری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دوں گی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ہیروئن کے کاروبار میں ملوث لوگوں کے بارے میں اخبارات نے صحیح خبریں شائع کی تھیں اور اس کے اڈے کی تباہی کو منشیات فروشوں کی باہمی چپکلش کا شاخسانہ قرار دیا تھا، ورنہ اس سے قبل ہر واقعے کو تروڑ مروڑ کر کوئی رخ دے دیا جاتا تھا۔ اس صحیح رپورٹنگ کا سبب شاید یہ تھا کہ اس کارروائی میں ماجہ بھی مارا گیا تھا اور اخباری نمائندوں نے اڈے سے دور مار دیے جانے والے 2 موٹر سائیکل سواروں کا تعلق بھی ماجے سے نکال لیا تھا اور کھل کر لکھا تھا کہ اس مسلح مقابلے میں ماجے کا بدنام اڈا ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا تھا، جس پر علاقے کے باشندوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اس اڈے سے علاقے کے نوجوانوں میں ہیروئن اور کچی شراب سے لے کر جوئے بازی کے جراثیم تک پھیلائے جا رہے تھے۔ مرنے والوں کی تعداد 11 بتائی گئی تھی، جن میں سے 7 گولیوں سے مرے تھے اور 4 عمارت کے ملبے میں دب کر ہلاک ہوئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد 18 تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اس اڈے پر جوا کھیلنے والوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا تھا۔ 6 جواری زخمی ہوئے تھے اور باقیہ معجزانہ طور پر صاف بچ گئے تھے۔ نامعلوم حملہ آوروں کی اصلیت اور تعداد کے بارے میں مبالغہ آمیز قیاس آرائیاں کی گئی تھیں، جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے حسب وعدہ صبح آپریٹس آن رکھ کر ویرا کی کال کا انتظار کیا تھا، لیکن شاید وہ اخباری خبریں پڑھ کر اس قدر دل شکستہ ہو گئی تھی کہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی اور میں ناشتہ کر کے سیدھا کی کلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل سمندر سے ذرا پہلے ڈیفنس کے نیم آباد اور زیر تعمیر علاقے میں کلب کے پھاٹک پر اس وقت گوریلا چوکیدار مامور تھا، جو کلب کے 8 رکنی عملے میں واحد مرد تھا۔ اس نے ذیلی کھڑکی کھول کر مجھے دیکھا اور پہچانتے ہی پھرتی سے پھاٹک کھول دیا اور میں
اپنی کار اندر لیتا چلا گیا۔ صبح و سویرے کلب میں بے رونقی کے آثار پھیلے ہوئے تھے، لیکن مس پارسن اپنی خوبصورت استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب ایک صوفے پر بیٹھی فائلوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے شدید حیرت اور اس سے زیادہ احترام کے ساتھ میرا استقبال کیا تھا۔ آج اتنی صبح ادھر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے حیرت کے ساتھ استفسار کیا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ تم نے اپنے اختیارات شوچان کو کب سے منتقل کر دیے ہیں، میں نے اس کی گرم جوشی کے جواب میں سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوہ، شاید مس ریٹا کا معاملہ تمہارے علم میں آ گیا ہے، وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ دراصل چند روز پہلے ریٹا سے میری کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بول چال بند کر دی تھی، لیکن نیا معاملہ اہم اور فوری توجہ کا متقاضی تھا، اس لیے میں نے خود ہی شوچان کو آگے بڑھا دیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ریٹا شادی سے قبل اپنے ایک نومولود بچے کے قتل کی مجرم تھی اور اسی بنا پر اسے کلب کی رکنیت دی گئی تھی۔ پھر اب اسے یہ جتانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ یہاں اس کی ایک فلم بھی موجود ہے؟ میں نے باز پرس کے لیے سختی برتنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دراصل ریٹا ہمارے لیے ایک بہت سے کام کرتی ہے، لیکن ہماری وجہ سے اس نے کبھی کسی اجنبی مرد کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اسرار رضوی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، مگر سینڈو کے حکم پر ہم نے اس کی فلم بنانا شروع کر دی تھی۔ اس وقت ہمیں خفیہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کو اپنے دام میں لانے کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہ حکم کس نے دیا تمہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ تمہارے آنے سے قبل سینڈو کا حکم تھا، وہ بولی۔ وہ افسر کسی چکنی مچھلی کی طرح چلاک ہے، مگر وہ ریٹا کی طرف بری طرح مائل تھا۔ ریٹا اسے نظر انداز کر رہی تھی، میں بھی اسرار کی وجہ سے خاموش تھی، کیونکہ دو افسروں کی رقابت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اسرار کے مارے جانے کے بعد میں نے ریٹا کو راہ پر لانے کا ارادہ کیا تھا اور شوچان نے اسی بارے میں پیش رفت کی تھی۔ سینڈو کی بالادستی کا دور ختم ہو گیا، اس معاملے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر سرجیکل مسکراہٹ جمی ہوئی تھی، مگر بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری باز پرس پر سراسیمہ ہو گئی تھی۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ پچھلی ہدایت کی از سرے نو توثیق کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، آئندہ میں محتاط رہوں گی۔ ریٹا شوچان کی حرکتوں پر بہت برہم ہے، وہ ایک کامیاب وکیل کی بیوی ہے، اگر اس فلم کے بارے میں کوئی جھوٹ سچ بول کر اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تو ہم بڑی مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے مقاصد کے لیے ایک خاص حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریٹا ایسی عورت نہیں ہے کہ ہم اسے موم کی ناک کی طرح جدھر چاہیں ادھر موڑ لیں۔ شوچان اس سے معافی مانگ لے گی، پارسن نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ فلم کے کتنے پرنٹ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے سوال کیا۔ ایک، وہ بولی۔ ماسٹر پرنٹ سینڈو کی تحویل میں ہے، ہم اس کلب میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ضرورت سے زیادہ تشہیر پسند نہیں کرتے۔ ریٹا سے تم کو ذاتی طور پر معذرت کرنا ہوگی، اس طرح تم شوچان کو حسب ملامت بھی بنا سکو گی۔ اپنا پرنٹ یہ کہہ کر ریٹا کے حوالے کر دینا کہ یہی اکلوتا ماسٹر پرنٹ ہے، عارضی طور پر ہمیں ریٹا کو ڈیل دینا ہوگی تاکہ وہ اس واقعے کو سرے سے بھول جائے، بعد میں اس پر اثر نو محنت کی جائے گی۔ یہ تجویز بہتر اور باعزت نظر آتی ہے، میں آج ہی اسے فون کروں گی۔ مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ میں نے ریٹا کو بدترین سطح پر بلیک میل کیے جانے کے خطرے کا فوری طور پر سدے باب کر دیا تھا۔ سینڈو کے پاس موجود ماسٹر پرنٹ کو میں بعد میں کسی بھی بہانے سے اپنی تحویل میں لے کر ضائع کر سکتا تھا۔ کی کلب سے فارغ ہو کر میرا ارادہ ٹریڈ لائن کے دفتر جانے کا تھا، لیکن اس وقت طبیعت پر سستی غالب آنے لگی تھی، کیونکہ شہر کی پرہجوم سڑکوں پر اب اعصاب شکن ڈرائیونگ خاصی مشکل تھی۔ اس لیے میں نے وہیں سے فون پر سینڈو سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینڈو کو میں نے پچھلی رات جس اعزاز سے نوازا تھا، اس کی بنا پر وہ بہت مسرور تھا۔ رہی سہی کثر اخباری اطلاعات نے پوری کر دی تھی۔ ویسے بھی خود کوئی جانی نقصان اٹھائے بغیر فریق مخالف کے 11 آدمیوں کو ہلاک اور 18 کو بری طرح زخمی کر دینا ایک کارنامے سے کم نہیں تھا۔ دلدار آغا کی دردناک موت کے نتیجے میں پاکستان میں شیعہ کو نقصان کے بجائے اس اعتبار سے فائدہ پہنچا تھا کہ فوری طور پر ویرا لائٹ جیسی مکار اور چلاک عورت نے وہ خلا پورا کر دیا تھا، اور اگر اسے اپنی مانمانی کارروائیاں کرنے کی تھوڑی سی بھی مہلت مل جاتی تو وہ ایک بار پھر شیعہ کو طاقت اور اثر و رسوخ کی ان بلندیوں پر لے جاتی جہاں شیعہ سے ٹکرا کر بچنا محال ہو جاتا۔ یہ میری اور مافیا والوں کی خوش نصیبی تھی کہ میں ابتدا ہی سے ان دونوں کو لڑانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور سیٹھ حبیب جیوانی کے ہٹتے ہی میں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ میرا یہ فیصلہ معراج دین اور
اور اس کے جانثاروں کے لیے اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور شیعہ کی وہ اہم ترین افرادی قوت کچھ سمجھنے سے پہلے ہی کنکریٹ اور لوہے کے ملبے میں دفن کر دی گئی۔ شیعہ کی کمر توڑ دینے کے بعد ویرا تنہا رہ گئی تھی، اسے ہراساں کر کے گھیرنا میرا اپنا کام تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔